اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ آج سارے پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر شہادتوں اور وفاؤں کے تجدید عہد کا دن ہے۔ ہمارا یہ یقین کامل ہے کہ ایک دن خون شہیداں ضرور رنگ لائے گا اور آزادی کا سورج کشمیر کی جنت نظیر وادی پر ضرور طلوع ہوگا۔ دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے پاکستانی اور کشمیری اس عزم کے ساتھ کہ میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، ستم گداؤں سے تجھ کو چھڑائیں گے ایک دن کے ساتھ تحریک آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ پاکستان اسلام کا قلعہ اور ایٹمی صلاحیتوں سے مالا مال ملک ہے، جس کا میزائل نیٹ ورک لمحہ بھر میں دشمن کے دانت کھٹے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت اور بلوچستان اور فاٹا میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہونے کے مقاصد سے پاکستان کو کشمیریوں کی استواب رائے کے بنیادی حق سے دستبردار کرنا اور سی پیک منصوبے کو روکنا بھارت کا منصوبہ ہے، لیکن کشمیری کسی بھی صورت میں اپنے حق خود ارادیت کی جدوجہد سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ کشمیریوں کی تیسری نسل قابض بھارتی افواج کا پتھروں سے مقابلہ کر رہی ہے، جس سے مقبوضہ وادی میں موجود قابض بھارتی افواج کا مورال اب انتہائی پست ہو چکا ہے۔ بھارت 73 برس میں لاکھوں کشمیریوں کو شہید کرنے، درجنوں کو کالے قانون کے اطلاق اور دیگر ہتھ کنڈوں کے باوجود کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبا نہیں سکا۔ 9 لاکھ سے زائد سیکورٹی فورسز کے پہرے سے مقبوضہ وادی فوجی چھاونی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ خون، زخم، اشکوں، بارود اور انگاروں سے بھری وادی انسانی حقوق کے علم برداروں کو صدائیں دے رہی ہے۔ بھارتی افواج سرد آپریشن کے نام پر ظلم و بربریت کا بازار گرم کرتے ہوئے انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہیں۔ بیلٹ گنوں اور خود کار ہتھیاروں سے خون کی ہولی کھیلنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ مظلوم کشمیریوں کی آہ و بکا، فریاد اور نالے ہر طرف سنائی دے رہے ہیں۔ پاکستان حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اقوام عالم بھارتی مظالم اور عزائم سے آگاہ ہو چکی ہے۔ ایسے میں اب صرف مذمت اور تشویش پر ہی اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ لائن آف کنٹرول پر پاکستان، کشمیر اور بھارت میں جاری مودی سرکار کے مظالم کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہے، جو عرصہ دراز سے سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر ہے۔ برطانوی ارکان پارلیمنٹ کا یہ اعتراف کرنا کہ بھارتی قابض افواج نے کالے قوانین کا سہارا لے کر مقبوضہ جموں کشمیر میں بنیادی حقوق سلب کر رکھے ہیں، لمحہ فکریہ سے کم نہیں۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے، تاکہ مسئلہ کشمیر کے حل کے ساتھ سی پیک کی صورت میں خطے کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے نادر موقع سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ 1947 سے لے کر اب تک سخت بھارتی پہرے اور ظلم و جبر میں رہتے ہوئے کشمیری ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور اسی نعرے پر عمل پیرا ہو کر کشمیری اب تک 1 لاکھ سے زائد شہادتیں دے چکے ہیں۔ ہزاروں مائیں بہنیں اور بیٹیوں کی عصمت دری ہونے کے باوجود وہ ابھی بھی اسی نعرے پر قائم ہیں۔ ہر سال کی طرح 5 فروری کو بطور خاص
ہر گھر میں ہر کشمیری پاکستانی پرچم لہراتا ہے اور انڈین فوج کی ایک اسپیشل ونگ ان پرچموں کو اتارتی ہے، لیکن کشمیر کے غیور مسلمان بھارت اور سلامتی کونسل کی وعدہ خلافی کے خلاف پوری دنیا میں احتجاج کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وہاں پاکستانی قوم بھی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ سلامتی کونسل اور بھارت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ان کو اپنے کشمیری بھائیوں کی آزادی کی صدا بلند کرتے ہیں اور دنیا کو یہ باور کراتے ہیں کہ کشمیریوں کو آزادی کا حق دیا جائے۔ آخر میں یہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں جو عظیم قربانی دی، اپنے خاندان کے 72 افراد کو شہید کرا دیا، ظالموں نے امام حسین پر پانی بھی بند کر دیا، ننا علی اصغر پانی کی پیاس سے اس کے لب خشک ہو گئے، لیکن امام حسین نے یزید کے حق پہ بیعت نہیں کی، کیونکہ امام حسین یہ سمجھتے تھے کہ یزید ظالم ہے، جابر ہے، فاسق ہے، اور ظالم جابر اور فاسق کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں کر سکتا۔ تو امام حسین نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہ کر کے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ کبھی بھی ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی، ان کے آگے جھکنا نہیں، چاہے تمہیں اس راہ میں اپنی گردن بھی کٹانی کیوں نہ پڑے۔ امام حسین نے کربلا کی اس تپتی ہوئی ریت پہ اپنی گردن کٹا دی، اپنے خاندان کے 72 لوگوں کو شہید کر دیا، لیکن یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، اور آدھی دنیا کو، آتے ہوئے مسلمانوں کو یہ سبق دے گئے کہ کبھی بھی ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کبھی بھی اپنی گردن نہ جھکاؤ، بلکہ اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ اسی قربانی، اسی امام حسین کے اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے آج کشمیری، چاہے وہ کتنے بھی کمزور ہوں، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ پتھروں سے مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن وہ بھارت کے سامنے سیسا پلائی چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور امام حسین کی اس قربانی کو، اس عظیم شہادت کو تازہ کر رہے ہیں اور دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمان آزادی کا متوالا ہے، آزادی کا دیوانہ ہے، چاہے اس پر جتنے بھی ظلم کیے جائیں، لیکن وہ اس کا جو بنیادی حق ہے، حق آزادی، وہ لے کر رہے گا۔ اور میری یہ دعا ہے کہ وہ ایسا دن ضرور آئے گا جب اللہ تعالیٰ کشمیر کی جنت نظیر وادی کو پاکستان کے سبز ہلالی پرچم سے لہرائے گا اور کشمیریوں کو آزادی ضرور ملے گی۔ میں آپ سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہر نماز کے بعد یہ دعا کیجیے گا کہ جو کشمیری بھائی اس ظلم و ستم کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اس ظلم و ستم کے بازار سے جلد نجات دے اور ان کو آزادی کی نعمت سے سرفراز کرے۔